اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا غسل کا ٹاپک چل رہا تھا۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے غسل کی اقسام پڑھی تھی کہ کچھ وجوہات غسل کی بن جاتی ہیں، پھر ان میں کون سی کنڈیشن میں کون سا وضو کرنا چاہیے، اس کی کون سی کیٹیگری ہے، آیا کہ وہ فرض میں ہے یا واجب میں ہے یا پھر وہ سنت ہے یا مستحب ہے۔ فرض ہے تو لازماً ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو ہماری عبادت ہی قبول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس متعلق، تو آپ کو علم ہو گیا کہ کون کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہ اگر کنڈیشن اسباب بن جاتے ہیں تو یہ غسل کرنا آپ پر فرض ہے، واجب ہے۔ اور آپ نے وہ کیٹیگریز بھی پڑھ لی ہیں کہ اگر آپ ایسی صورتحال میں غسل کرتے ہیں تو وہ غسل سنت میں کہلائے گا، اور مستحب کا بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے غسل خواہ فرض ہو، واجب ہو، مستحب سنت ہو، ٹھیک ہے، سنت ہو یا مستحب ہو، لیکن جب ہم غسل کرتے ہیں خود غسل کے بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو مراحل تھے نا۔ اب یہ غسل کے اندر سٹیپ ہیں کہ اگر ہم نے غسل کرنا ہے کون سے سٹیپ ہم کریں گے تو یہ والا فرض ہے، وہ کون سا سکپ کر دیں گے، کون سا کرنا چاہیے ہے کہ نہیں کریں گے تو غسل سیدھے سے ہی نہیں ہوگا، تو وہ پڑھیں گے، فرائض پڑھیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ غسل میں وضو میں پڑھا تھا، وضو میں کوئی فرض وضو کا چھوڑ دیتے ہیں تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو یوں ہی اگر غسل کے فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو یقین مانیں کہ غسل بھی نہیں ہوتا۔ اس کورس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ سمجھانا کہ اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں تو اس سے ہم باز آ جائیں اور اپنی طہارت کا خاص خیال رکھیں۔ تو آئیے ہم فرض پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوبارہ میں عرض کرتی چلوں کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ اس لیے بار بار میں آپ کو جو ہے یہ بات یاد دہانی دلاتی ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کے فنگر ٹپس میں رہیں کہ فرض اور واجب میں فرق اتنا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ تو ہم یہاں پر فرائض کو پڑھیں گے۔ غسل کا پہلا فرض یاد رکھیے گا، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، اور کلی کیسے کرنی ہے؟ کلی کرتے وقت اولاً آپ نے کلی کرنی ہے تو منہ میں پانی اچھے طریقے سے گھمانا ہے، کلی کرنی ہے اچھے سے کہ پانی اچھے طریقے سے منہ کے ہر جگہ پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ٹھیک ہے، ناک میں جس طرح وضو میں پانی یعنی ناک تک پہنچایا جاتا تھا اسی طرح غسل میں بھی پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اتنا یعنی ناک میں پانی لے جاتے وقت سانس کو اتنا نہیں کھینچنا، پانی اتنا نہیں کھینچنا ناک میں کہ تکلیف محسوس اور طبیعت خراب ہو جائے۔ اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ مت کہیے گا کہ میں نے کھینچنے کا بولا ہے تو آپ اتنا زور سے کھینچیں، ٹھیک ہے، کہ بعد میں آپ کا مسئلہ بنے۔ نرمی سے کھینچنا ہے، آرام سے، کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ ایک بار پانی بہانا فرض ہی فرض ہے، ٹھیک ہے، ایک بار پورے جسم پر پانی بہانا جس میں یعنی سر اور آپ کا پورا جسم آئے گا، یہ ہیں فرائض، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ کوئی بھی ایک سٹیپ چھوڑ دیتے ہیں تو آیا آپ کا غسل بالکل بھی نہیں ہوا۔ یوں ہی سنتوں کی طرف چلے۔ سنت کسے کہتے ہیں کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا وہ سنت کہلاتی ہے۔ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ موقدہ وہ عمل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل سے کیا ہو، غیر موقدہ کبھی کیا اور کبھی نہ کیا۔ تو اسی طرح غسل میں کیا چیزیں یعنی سنت ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ غسل کی کل جو ہیں 5 سنتیں ہیں۔ پہلی، گٹوں تک ہاتھ دھونا، ہاتھ کے جو گٹے ہیں نا آپ کے وہاں تک ہاتھ کو دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا۔ استنجا کرنا مراد کیا ہے کہ اس میں آپ کے زیر ناف کے بال کی صفائی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے استنجا میں تمام طرح کی زیر ناف کی پاکی آتی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گٹوں سمیت، آپ پہلے ہاتھوں کی ناپاکی کو دور کر کے پھر استنجا کریں تاکہ زیر ناف کی جو ناپاکی ہے اس کو صاف کیا جائے۔ اس میں بہت سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں استنجا کو میں ڈیفائن کروں گی۔ پھر کیا ہے؟ وضو کرنا۔ وضو کون سا کرنا؟ جو وضو ہم نماز والا کرتے ہیں نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتے ہیں وہی یہاں پہ عمل دہرانا ہے۔ تو یہ تیسری سنت ہوگی۔
चौथी सुन्नत क्या है कि 3 मरतबा पूरे जिस्म पर पानी बहाना, जबकि हमने फ़र्ज़ में पढ़ा था कि 1 मरतबा पूरे जिस्म पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम 3 बार तादाद में बहाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सुन्नत अदा कर रहे हैं। नंबर 5 पे 3 मरतबा दाएं तरफ 3 मरतबा बाएं तरफ बहाना भी सुन्नत है, ठीक है। तो जिस तरह आप दाएं कंधे पे अगर पानी बहाते हैं तो 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, फिर इसी तरह बाएं कंधे पर 1 बार 2 बार 3 मरतबा, तो ये हैं सुन्नतें। तो ये आज का लेसन है, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी इससे बहुत, और कल मज़ीद इसको मज़ीद डिफ़ाइन करके आपको बताऊँगी एक एक चीज़ को, और इसके अलावा इस्तंजे का भी है, आपको उसको भी मज़ीद वज़ाहत के साथ बताऊँगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।